बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद खान लगारी आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन किराम, मैंने मुतअद्दिद बार ये बताया है आपको कि आलमी सतह पे जो सफ़बंदियाँ हो रही हैं उसमें कई ममालिक पाकिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ा रही हैं और पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा कि पिछले 2-2.5 महीने से मुल्क में फ़िरका वारियत की फ़ज़ा को ख़राब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कराची में बहुत बड़े जलसे और रैलियाँ हुई। उलमा तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत पे बाहमी तौर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े बड़े जलसे और ख़िताबात हो रहे हैं। हमने 80 की दहाई में देखा कि पाकिस्तान में वो खेल खेला गया, फ़िरका वारियत के नाम पे वो खेल खेला गया और बड़ी जानें हमने गंवाई, हमारे बड़े उलमा शहीद हुए। लेकिन इस दफ़ा फिर लगता है कि बाहर के मुल्कों ने पाकिस्तान को फिर निशाना बनाने की कोशिश की है। ये बड़े बड़े जलसे, मुनासिब तो ये था कि जलसों की बजाय उलमा बैठ के आपस में बातचीत करते, मनाज़रे करते या फिर मुबाहले करते ताकि ये किस्सा ही तमाम हो जाए। मुबाहला करना कोई बुरी बात नहीं है, इसी पे बात ख़त्म हो सकती है। ये जो मामलात हैं, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, दोनों ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान को इसी तरह निशाना बनाना चाहते हैं कि इस मुल्क में फ़िरका वारियत की ऐसी फ़ज़ा पैदा की जाए ताकि हम एक दूसरे के फिर दुश्मन हो जाएं। नाज़रीन किराम, उलमा का काम सिर्फ़ ये नहीं है कि बहमी दस्तो गिरेबान हो जाएं। उलमा किराम का काम ये भी है कि वो देखें कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर तलबा को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी और हाई की सतह पे हो या कॉलेज की सतह पे, उलमा को शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आज आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी साहब, जिनका नाम राय मंजूर अहमद नासिर है, उनके हवाले से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद 6 माह कबल उनको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एमडी बनाया गया और उन्होंने ये ओहदा संभालने के बाद ये अपने दोस्तों और साथियों और अपने मातहतों से एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने अपने सिलेबस को एक दफ़ा देखना है कि सिलेबस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को सही इस्लाम और दीन की रोशनी पहुंच सके। लेकिन उन्होंने जब अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस पे एक कमेटी तरतीब दी और वो कमेटी बनाई, तो उस कमेटी में उन्होंने 10,000 किताबों का इंतखाब किया, जिसमें उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे इंटरनेशनल इदारों की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं उनका एक जायज़ा लिया। और वो पब्लिशर जो बाहर से बैठ के ये किताबें शाया कर रहे हैं और ख़ास तौर पे फिर पाकिस्तान में जो स्कूलों को मुहैया की जा रही हैं, असल में होना ये चाहिए, बल्कि होता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उनकी मंजूरी देती है, एनओसी देता है और उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। यहाँ पे
جتنی جانچ پرکھ انہوں نے کی اس میں ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی عبارات سامنے آئیں جو ہمارے بنیادی عقائد کے بھی خلاف ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ وہاں توہین رسالت کے مرتکب وہ لوگ ہوئے، صحابہ کے اور اہل بیت کے حوالے سے بھی ایسی تحریریں اور ایسی کتابوں میں وہ حوالے دیے گئے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اور ایسے ہوش ربا اور ناقابل تحقیق، قابل اعتراض چیزیں سامنے آئیں جس پر یہ مرد مجاہد رائے منظور احمد ناصر نے وفاقی حکومت کو لکھ کے بھیجا، اور وفاقی حکومت نے بجائے اس کو شاباش دینے کے ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا اور ایک ایسی جگہ پہ بٹھا دیا گیا جہاں کوئی کام نہیں ہے، کھڈے لائن ان کو لگا دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے علماء اس سلسلے میں اس پہ بھی نظر رکھتے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کتابوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے کہانیاں اور قصے بھی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو کم از کم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں رائے منظور احمد ناصر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ احتجاج کرتے، اس بات پہ وہ حکومت کی توجہ دلاتے، لیکن وہ بہمی دست و گریبان ہیں۔ یہ کوئی حل تو یہ بھی نہ ہوا نا کہ آپس میں وہ احتجاج، ریلیاں اور اس کے جلوس، بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جبکہ گھر کی حالت یہ ہے کہ ہمارے جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی اتنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ ہم نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ ناظرین کرام، چاہیے تو یہ کہ ہم ان معاملات کو بغور جائزہ لیتے، لیکن اس مرد مجاہد نے جب یہ دیکھا کہ یہاں توہین رسالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، توہین صحابہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، اور توہین اہل بیت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآنی آیات کے ترجمے وہ بھی غلط ہیں۔ ختم نبوت کا آہستہ آہستہ وہاں سے باب ہی نکال دیا گیا ہے۔ وہ رپورٹ 8 اگست کو جب انہوں نے وفاقی حکومت کو بھیجی تو ان کا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس وقت وہ کوئی پوسٹنگ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ رائے منظور احمد ناصر صاحب مختلف جگہوں پہ رہے ہیں، شاید وہ زیادہ عرصہ ایک جگہ پہ رہ بھی نہیں سکتے، ان کا مزاج ایسا ہوگا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور باقی سیاسی جو چیزیں ہوتی ہیں نوکری میں، ملازمت میں، وہ اس سے ذرا دور رہتے ہیں، اپنا کام سے کام رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے سارا انکوائری اور تمام معاملات کو دیکھا، اور اتنی بڑی توجہ اور محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس کی رپورٹ دی، لیکن اس کو بجائے اس کا کوئی انعام ملتا تو اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ایک بات انہوں نے بہت پتے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نوکری کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے نوکری سے نکال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم میں نے اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے غلاموں میں لکھوا لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے منظور احمد ناصر کو اپنے قریب پائیں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، چونکہ انہوں نے کام ہی اتنا کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ میں اس رائے منظور احمد ناصر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے تمام چیزوں کو سلیبس سے نکالنے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن پبلشر مافیا، چاہے وہ اندرون ملک کا تھا یا بیرون ملک کا، انہوں نے اس کو ٹکنے نہیں دیا، اور پتہ نہیں اس کے بعد وہ کتنا عرصہ باہر رہیں گے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ان کے غلاموں کی قطار میں کھڑے ہوں گے، اور روز محشر وہ سرخرو ہوں گے۔ پورے پاکستان
اور ख़ास طور پہ ہر آدمی ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور روز محشر وہ سرخ روح ہوں۔ اسی طرح علماء کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس معاملے کی پیروی کرتے، لیکن وہ پیروی کرنے کی بجائے اپنے جلسے جلوسوں میں لگ گئے۔ اسی طرح سنی اور اہل تشیع میں ایک ایسی دراڑ پڑتی جا رہی ہے جو کس نتیجے پہ جا کے ختم ہوگی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں پاکستانیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو غور سے دیکھیں۔ باہر کی طاقتیں پاکستان میں اپنا کھیل شروع کر چکی ہیں، اور اس سے پہلے 80 اور 90 کی دہائی میں بھی یہی کھیل کھیلا جاتا رہا ہے۔ اس وقت تمام علماء کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سازش کو ناکام بنا دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے چند مذہبی دانشور اور علماء وہ نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ وہ سیاست میں تو بہت آگے ہیں، لیکن اس مذہبی ایشو میں نہ تو مذہبی ریلیوں میں کہیں نظر آئے اور نہ ہی سلیبس کی اصلاح اور اس کی دوبارہ بنانے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔